الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور سفر کی آج 9 تاریخ ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس مہینے کے تعلق سے طرح طرح کے عقیدے رائج تھے۔ آج کے دور میں بھی اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر غلط اور بڑے قبیح عقائد جو ہے رائج ہیں۔ پہلے زمانے جاہلیت میں کچھ الگ عقیدہ تھا، اب کچھ الگ عقیدہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں غلط عقائد کی اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ اس وقت کے لوگ اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں خوریزی، قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد عام تھے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر سارے لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے ان مہینوں کا ادب اور احترام کی وجہ سے۔ لیکن لڑائی جھگڑا ان کی مٹھی میں پڑا ہوا تھا، ان کی نفسیات میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے 3 مہینے مسلسل جنگ سے رک جانا یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے تھے، محرم کا مہینہ جیسے ہی گزرا تو فوراً لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، جنگیں شروع ہو جاتی تھی، لوٹ مار، قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی تھی۔ تو جو مرد حضرات تھے وہ جنگوں میں نکل جایا کرتے تھے اور مردوں سے گھر خالی ہو جاتے تھے، بستی کے اندر کوئی مرد نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور اس مہینے کا نام رکھا سفر۔ سفر کے معنی ہے خالی، یعنی مردوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں کچھ لوگ جیتتے ہیں، کچھ ہارتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں۔ تو جو مر جاتے تھے ان کے گھر والے ان کا نوحہ کرتے تھے، ان کا غم مناتے تھے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں گھر مردوں سے خالی بھی ہو جاتے ہیں اور کئی سارے مرد حضرات جو ہے مر جاتے ہیں، اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، کوئی اچھا پروگرام نہیں کرتے تھے، ہر اعتبار سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، لیکن آج بھی مسلمانوں میں اس مہینے کے تعلق سے بہت ہی زیادہ غلط عقائد رائج ہے۔ پہلی بات تو مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ اس مہینے کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور 13 تیزی، یہ جملہ بڑا مشہور ہے،
یعنی اس مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں ان کے تیزی سے گزرنے کا بہت ہی شدت سے انتظار کیا جاتا تھا. تو کہا جاتا تھا کہ یہ 13 دن بہت ہی زیادہ منحوس ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی اس میں بیمار تھے. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے چوتھے بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی کا غسل کیا تھا. یعنی آپ کو شفا مل رہی تھی اور آپ نے غسل فرمایا تھا، اس لیے اس مہینے کے آخری بدھ کو بڑی دھوم دھام سے لوگ خوشی مناتے ہیں اور پکوان بناتے ہیں اور اس کے نام پر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور ایک طرح کا جشن جیسا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دونوں باتوں کو آپ تھوڑا غور سے سوچیں کہ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ جس میں شروع کے 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے تھے تو یہ 13 دن منحوس ہے. اگر مان لیا جائے کہ واقعی نبی ان 13 دنوں میں بیمار تھے تو پھر آخری بدھ ان 13 دن میں تھوڑی آ رہا ہے. آخری بدھ تو 28-29 کے قریب آئے، تو یہ 13 دن میں کوئی بدھ نہیں آ رہا ہے آخری بدھ. تو یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، یہ اس بات سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آپ. اور رسم و رواج کی، غلط عقائد کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں لوگ خود اگر غور کریں تو سمجھ لیں گے کہ یہ غلط ہے. دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں پر وہ رسم کسی اور اعتبار سے منائی جا رہی ہے اور دوسرے گاؤں میں دوسرے شہر میں کسی اور اعتبار سے منائی جا رہی ہے. تو رسم و رواج کے اندر یکسانیت نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر نہیں منائی جا رہی ہیں، کسی اور جگہ منائی جا رہی ہیں، اور بہت ساری رسم و رواج ایسی ہیں جو کہیں اور منائی جا رہی ہیں، کہیں اور نہیں منائی جا رہی ہے، وہ یہاں منائی جا رہی ہیں. تو جگہ جگہ رسم و رواج میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. یہی اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے. اگر یہ صحیح ہوتا، رسم و رواج صحیح ہوتی، جیسے کہ ڈیجے کی رسم ہے اور چالیسے کی رسم ہے اور برسی کی رسم ہے، مختلف جگہ پر مختلف انداز میں لوگ مناتے ہیں اور مختلف جو ہے لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں. تو 13 تیزی جو مناتے ہیں، یعنی یہ تیزی سے گزر جائیں، یہ 13 دن تیزی سے گزر جائیں، اس لیے 13 تیزی اس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ منحوس ہیں. ان 13 دنوں میں نبی بیمار رہے تھے اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ نبی 13 دن ہی بیمار رہے تھے، لیکن ان 13 دنوں میں بیمار نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 13 دن پہلے بیمار ہوئے اور اسی مرض میں آپ کی وفات ہوئی. تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو اگر آپ ان 13 دنوں میں بیمار ہوتے تو پھر وفات 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 یا 13 صفر کو ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، غلط ہے. اور اگر نبی کے بیمار ہونے پر اگر کسی مہینے کو منحوس قرار دیا جا سکتا تھا تو پھر ربیع الاول کو منحوس قرار دینا چاہیے تھا. اس لیے کہ نبی صحیح معنوں میں جو ہے ربیع الاول کے اندر آپ بیمار تھے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. بالکل یقینی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. تو پھر اگر کسی مہینے کو منحوس قرار دینا چاہیے تو ربیع الاول کو قرار دینا چاہیے. لیکن ربیع الاول کے اندر حال یہ ہے کہ لوگ بڑی دھوم دھام سے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں. تو یہ ایسی بھونڈی اور باطل بات ہے کہ جس پر غور کرنے والا ضرور ہنسے گا. لیکن شیطان
انسان کو رسم و رواج میں الجھا دیتا ہے اور غلط عقائد میں داخل کر دیتا ہے، غلط عقیدوں پر لگا دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اس کے دین سے اور دینی اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رسم و رواج کے چکر میں بعض دفعہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ داخل ہوئی کیسے یہ باتیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے۔ مسلمانوں نے صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا کہ نبی کی کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے، اور ہر انسان پوچھتا ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایسے ہی صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کر رہے تھے کہ نبی کی کیسی طبیعت ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ نبی کی طبیعت کس طرح کی ہے، کیسی حالت ہے، اس بارے میں صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ یہودیوں نے سن لیا اور انہوں نے جو ہے خوشی منائی، مٹھائی تقسیم کی، خوشی منائی اور مٹھائی تقسیم کی۔ اب مسلمانوں کو اس خوشی میں کس طرح شریک کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کہانی بنائی۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان سے کہا جائے کہ اس دن نبی بیمار ہوئے تھے، خوشی مناؤ، تو کوئی بھی خوشی نہیں منائے گا۔ بالکل کمزور سے کمزور ایمان والا، بالکل ادنا درجے کا مسلمان بھی اس بات پر خوشی نہیں منائے گا کہ نبی بیمار ہوئے تھے تو چلو خوشی مناؤ، بلکہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کو صدمہ ہوگا۔ لیکن یہودیوں کی چال تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو بھی اس خوشی میں شریک کیا جائے، تو انہوں نے کہانی بنائی، اور کہانی یہی بنائی کہ نبی جو ہے ربیع الاول نہیں، سفر کے شروع میں بیمار ہوئے تھے، اور آخری بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو آپ کو شفا ملی تھی، اس لیے اس دن ہمیں خوشی منانا چاہیے کہ ہمارے نبی کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ حالانکہ وہ شفا کا دن نہیں ہے، وہ دن ایسا ہے جس دن آپ بیمار ہوئے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کو خوشی منانے پر شریک کر دیا، مسلمان بھی یہودیوں کے ساتھ خوشی منانے میں شریک ہو گئے، اور یہ نادانی میں ہے اور ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم جو بھی تہوار منائیں یا جو بھی کام کریں، اس کو اگر دینی سمجھ رہے ہیں تو ضرور تحقیق کریں، دینی اگر سمجھ رہے ہیں تو ضرور تحقیق کریں۔ حالانکہ دنیاوی معاملات بھی مسلمان کو دوردیشی سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، رائے مشورے سے کرنا چاہیے، اطمینان حاصل ہونے کے بعد کرنا چاہیے۔ لیکن میں دین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دینی معاملہ ہے اور آپ اس کو انجام دے رہے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ تو یاد رکھیے، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں میں جو زمانہ جاہلیت والا عقیدہ رائج ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے، ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ تو یاد رکھو زمانہ برا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ تو میں خود ہوں، اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں خود ہوں، زمانہ برا نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس دن میں انسان نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ دن اس انسان کے لیے برا ہے، وہ دن اس انسان کے لیے برا ہے، سب کے لیے برا نہیں ہے۔ تو زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ تو اللہ خود ہے، اس لیے کہ زمانہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے۔ رات و دن کا الٹ پھیر یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ چاہتا ہے تو دن کو اگالتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو رات کو لاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سورج کو نکالتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سورج کو ڈبا دیتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو رات کو گھٹا ٹوپ اندھیری رات بنا دیتا ہے، ایک دم تاریکی اور سیاہ رات بنا دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو چاندنی والی چمکنے والی رات بنا دیتا ہے، جس میں دن اور رات میں کوئی زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اور اللہ چاہتا ہے تو دن میں جو ہے ایک دم سیاہی لا کر
بادلوں کا جھنڈ لا کر دن کو جو ہے رات میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو زمانہ انہی چیز کا نام ہے، رات دن کا الٹ پھیر، وقت کا آنا جانا، یہ زمانہ ہے۔ زمانہ اللہ چلا رہا ہے، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس دن میں کسی انسان نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کرنے والے انسان کے لیے وہ دن برا ہے۔ اس کو توبہ کرنا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا، میں نے اس اچھے دن کو اپنے لیے برا بنا لیا۔ جمعے کا دن آپ جانتے ہیں ہفتے کی عید ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن قیامت آئے گی، جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ تمام مخلوق اس دن سے ڈرتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو اتنا مبارک دن جمعے کا دن، اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام جمعے کے دن بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور سب سے پہلے مفتی ہیں، وہ جمعے کے دن بالکل نہا دھو کر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے۔ ایک دن کسی وجہ سے آنے میں لیٹ ہو گئے اور ان سے پہلے 3 لوگ اور آ گئے تھے، تو وہ بار بار افسوس میں اور ٹینشن میں یہ جملہ کہہ رہے تھے، رابی ہو ارباتی، آج میں 3 کے بعد آیا ہوں، میرا چوتھا نمبر ہے، آج میں 3 کے بعد آیا ہوں، میرا چوتھا نمبر ہے، وما رابی ہو بھی ارباتی بعید، اور چوتھے نمبر پر آنے والا بھی زیادہ دور نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان جمعے کے دن جتنی جلدی مسجد آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی آگے بیٹھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجلس لگائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مجلس لگے گی تو جو انسان جتنی زیادہ جمعے میں جلدی آنے کی کثرت رکھتا ہوگا، جتنی جلدی جمعے میں آنے کا اہتمام رکھتا ہوگا، اتنی ہی آگے وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا۔ اس لیے کہا وما رابع ارباتی بعید، کہ جو میں چوتھے نمبر پر آج آیا ہوں تو آج ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے تو چلو میں بھی چوتھے نمبر پر کوئی زیادہ دور نہیں، قریب میں ہی بیٹھ جاؤں۔ کتنا افسوس ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کا دن کتنا قیمتی دن ہے، سید الایام نے دن کو کہا ہے۔ اب اس جمعے کے دن میں کوئی انسان گناہ کرے، کوئی انسان غلط کام کر لے تو کیا جمعے کا دن خراب ہو جائے گا؟ نہیں، جمعے کا دن تو افضل ہے، افضل رہے گا۔ جمعے کے دن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس انسان نے گناہ کیا ہے تو اس نے اس دن کو اپنے لیے خراب بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ اچھا مہینہ ہے، جس طرح تمام مہینے ہیں، تمام دن ہیں، اس طرح سے سفر کا مہینہ بھی ہے۔ اب بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرما دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے منحوس بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تمام دن، تمام مہینے اللہ کے یہاں یکساں ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو عظمت دے دی، اس کو فضیلت دے دی، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی مہینے کو اللہ نے منحوس بھی بنایا ہوگا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے، اور جس بنیاد پر اس مہینے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، منحوس سمجھ رہے ہیں، وہ بات ہی بے بنیاد ہے۔ نبی اس مہینے کے شروع میں بیمار ہوئے ہی نہیں، نبی تو اس مہینے کے آخر میں بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن یہ میں نے جیسا کہ بتایا، یہودیوں کی سازش کے کسی طرح مسلمان کو نبی کے بیمار ہونے پر خوشی منانے پر لگا دیا جائے، اور آج مسلمان لگ گئے، یہاں نہیں تو کسی اور علاقے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا عامۃ ولا سفر۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیماری میں یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو لگ جائے۔ جس طرح لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، میں اگر اس کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں بیماری لکھتی ہے اسی کو بیماری لگے گی، اس کے پاس بیٹھنے والے کو بیماری اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نہیں لگے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو بیماری لگ جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی لگ جائے۔ تو پھر ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ اونٹوں کا طویلہ تھا، بہت سارے اونٹ اس کے اندر بندھے ہوئے تھے، اب ایک اونٹ ایسا لایا گیا کہ اس کو
کھجلی کی بیماری تھی، خارش کی بیماری تھی، اس اونٹ کو بھی انہی کے ساتھ باندھ دیا تو سارے اونٹ کو خارش کی بیماری ہو گئی، سب بیمار ہو گئے۔ تو نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ذرا مجھے بتاؤ کہ ان سارے اونٹوں کو بیماری اس خارش والے اونٹ کی وجہ سے ہوئی، تو اس خارش والے اونٹ کو بیماری کہاں سے ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر سارے اونٹوں کو اس خارش والے اونٹ کی وجہ سے بیماری ہوئی تو اس اونٹ کو کس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بیماری ہوئی؟ مان لیا جائے کہ یہ بھی کسی اور کے پاس بیٹھا ہوگا تو وہ کس کے پاس بیٹھا ہوگا، آخر ایک میں جائیں گے تو وہ کس کے پاس تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن احتیاط، شریعت احتیاط بھی بتاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ہم بیمار کے پاس ہی بیٹھتے رہیں، ایسا بھی نہیں، شریعت احتیاط بھی بتاتی ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فری من الملذوم فرارک من الاسد، جس کو کوڑ کی بیماری ہو جائے، برس کی بیماری ہو جائے، جذام کی بیماری ہو جائے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ کیا فرما ہے؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو جائے اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اب دونوں کو کس طرح تطبیق دیں گے، کس طرح دونوں میں جو ہے دونوں کو جمع کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بیماری تو متعدی نہیں ہوتی، بیماری کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں آتی، اگر اللہ نے مقدر میں لکھتی ہے تو نہیں بیٹھتے تو بھی آ جاتی۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں شیر سے جیسے بھاگتے ہیں ایسے کوڑ کی بیماری والے سے بھاگو، تو مطلب یہ ہے کہ بیماری اس کے پاس بیٹھنے سے نہیں آئے گی۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں بھی بیماری لکھی تھی اور تم اتفاق سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور تمہیں بھی بیماری لگ گئی تو تم کیا کہو گے؟ اس انسان کے پاس بیٹھا تھا اس لیے بیماری لگ گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا، اور بیماری کا دینے والا، شفا کا دینے والا اللہ ہے، اس لیے احتیاط رکھو، کسی بیمار کے پاس نہ بیٹھو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے دیکھو جیسے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ حدیث کا ولا دیرکا، لوگ بدفال لیتے ہیں، کوئی معلوم دشمن آ گیا، ارے اب میرا کام بگڑ جائے گا، دشمن کا منہ دیکھ لیا صبح سے، اب تو میرا کام ہو گئی، جا رہا تھا کسی کام کے لیے، بلی راستہ کاٹ گئی، ارے اب بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو واپس گھر چلو، میرا کام نہیں بنے گا۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا، مان لو کوئی میٹر کا منہ دیکھ لیا، کسی بھکاری کا منہ دیکھ لیا، اب تجارت کرنے جا رہا تھا، بھکاری کا منہ دیکھ لیا صبح صبح، تو کہہ رہا تھا تو مجھے بھیک کی مانگنا پڑے گی، کوئی میرا سودا نہیں خریدے گا۔ تو یہ بدفعل لینا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں نیک پھل لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بدفعل کی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بری پھل نہ لیں، نیک پھل لے سکتے ہیں، اس کا بھی نبی کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے۔ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر نبی کو روکنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ہی نبی نے حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہریرہ۔ تو کہا ہریرہ تو برد سے بنا ہے، وہ برد کے معنی ٹھنڈک کے ہیں، اب ہمیں جو ہے ٹھنڈک مل جائے گی انشاءاللہ۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قبیلے بنو سلمہ سے۔ تو کہا کہ سلیمنا، اب ہم محفوظ ہو گئے۔ کہا کہ وہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی کس شاخ سے ہو؟ تو کہا کہ بنو سہم سے ہیں۔ تو کہا سہمو کا فی الاسلام، تمہارا بھی اسلام میں حصہ ہے۔ نبی کی اتنی پیاری باتیں سنی، نبی نے نیک پھل لی ان کے نام سے، ان کے گاؤں سے اور ان کے گاؤں کے محلے سے، سب سے نیک پھل لی، اور یہ اخلاق دیکھے تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پورا قبیلہ اسلام میں نہیں، پورا لشکر اسلام میں داخل ہو گیا، اور سب نے نبی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ تو نیک پھل لینے کی اجازت تو ہے، بری پھل لینے کی اجازت نہیں، لیکن لوگ تو بری پھل تو لیتے ہی ہیں۔ ایک بات تو یاد رہی، وہ جو پٹھو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جو پھل نکالتے ہیں، ان کے بعد بھی پہنچ جاتے ہیں، کوئی بھی پہنچ جائے، وہ جو 4-5 لفافے پڑے ہیں انہیں کو اٹھا کے بتائے گا، مٹھو کی چوچ لگ لگ کر وہ لفافے بھی کالے پڑ گئے، لیکن یہ جانے والے کو سمجھ نہیں ہے۔ ارے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں
کیا سب کا اتحاد 5 لفافوں میں رکھا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہوگا 5 ہی کے اندر رکھا ہوا ہے کیا؟ لیکن نہیں آتی. اور ایک واقعہ ہمارا حضرت سناتے تھے کہ وہ فال نکالنے والا بیٹھا ہوا تھا روڈ کے کنارے. جو لوگوں کی قسمت بتا رہے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ روڈ کے کنارے نالی کے پاس، لوگوں کی قسمت بتانے والے. تو ہمارا حضرت بتاتے تھے کہ ایک فال نکالنے والا بیٹھا ہوا تھا روڈ کے کنارے پر. کسی نے آ کر اس سے کہا تیرے گھر میں آگ لگی. ڈول ٹکاتے وہ بھاگا، سب کچھ نہیں چھوڑ دیا. تو راستے میں ایک دوسرا کھڑا تھا، کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ آگ کھڑوا آگ لگی. کہا تم نے اپنی فال کیوں نہیں دیکھی پہلے؟ تو ایسا ہے ان کو خود اپنی خبر نہیں ہے. لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، فال نکالنا ہے اور لوگ بھی بیوقوف بن رہے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. تو بس فال اسلام میں جائز نہیں، نیک فال لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے جوتش کے پاس جاتے ہیں فال نکلوانے کے لیے، وہ سب غلط باتیں ہیں اور یہ کسی نہ کسی درجے میں شرک میں داخل ہے. اس لیے کہ قسمت کو اللہ کے ہاتھ میں کوئی انسان نہیں بتا سکتا. شرک ہے کہ نہیں؟ تو تیسری بات ہے ولا عامہ. زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا اگر الو کی آواز سن لی تو ایسا لگتا تھا اب تو بربادی کا سائرن بج گیا، بربادی کی گھنٹی بج گئی، اب تو بربادی شروع. جس طرح ہمارے یہاں ہے، دیکھا صبح صبح کبا بول رہا ہے تو مہمان آئے گا. یہ اس کا اسلام سے کوئی عقیدہ نہیں ہے. بتائیے خوشخبری دینے کے لیے کون آیا؟ کوا. وہ اتنے اچھے اچھے پرندے ہیں وہ نہیں آئے. کوا آیا بیچارہ جس کا نہ گھر ہے نہ کوئی پریوار ہے. یتیم آیا خوشخبری دینے کے لیے. جس طرح صبح اٹھانے کے لیے رمضان میں گاؤں کا بیچارہ وہ کیا بولتے ہیں سب سے نچلے طبقے کا آدمی آتا ہے. کسی زمانے میں تھا کہ ایک مزدور رکھتے تھے اور وہ سب سے نچلے درجے کا ہوتا تھا. اب نہیں ہے وہ ماحول. اب تو اللہ کا شکر ہے لوگوں میں دینداری داخل ہوگی تو ہر کوئی ایک دوسرے کو اٹھا دیتا ہے. تو اس طرح سے کوا خوشخبری دینے آتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں. تو یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. الو بولے چاہے کوئی بولے کچھ نہیں ہونے والا. ولا عامہ، الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، یہی لفظ مجھے سمجھانا تھا کہ سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ نے سارے دن اچھے بنائے ہیں. ہم اعمال اچھے کریں گے تو ہمارے لیے وہ دن اچھا ہے. اگر ہم اچھے دن میں بھی برے اعمال کریں تو وہ دن ہمارے لیے برا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی وقت برا نہیں بنایا. ہمارے اعمال سے دن اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال سے برے ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت اسی طرح گھوڑا اور اسی طرح گھر. عورت گھوڑا اور گھر اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. کیا مطلب؟ گھر سے محبت ہے، گھر کی محبت میں سب کچھ بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، نماز کو روزے کو سب کو بھول گیا. اب گھر میں لگ گیا، یہ ایسی نحوست داخل ہوئی اس کے اوپر کہ اللہ کو بھول گیا. عورت کی محبت اتنی زیادہ اس کے اوپر چلی غالب ہوئی کہ اب یہ سب کچھ بھول گیا، اپنوں کو بھی ٹھکرا دیا. اسی طرح گھوڑا اس وقت کی سب سے بڑی سواری سمجھی جاتی تھی، جس طرح اس دور میں کار اور بائک وغیرہ سمجھی جاتی. تو سواری حاصل کرنے کے لیے اپنوں سے بھی برائی لے لی. تو کہا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. ہے نہیں ان 3 چیزوں میں. ان 3 چیزوں میں نحوست ہے نہیں. اگر ہوتی تو ان میں ہوتی. تو بھائیو نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. انسان اگر برا عمل کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل برا ہے، حالانکہ اس وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس وقت میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غلط عقیدوں سے اور غلط رسم و رواج سے بچنے والا بنائے اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. اور جو باتیں عوام میں رائج ہیں میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ معلوم کریں اس کے بعد عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اسلام پر زندگی گزارنے والا بنائے. جب موت آئے تو اللہ ایمان والی نصیب فرمائے. آمین.